میں خداوند کی نہایت شکر گزار ہوں جس نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آج کلام مقدس میں سے چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آئے عزیزو، ہم آج کی تلاوت پڑھیں گے مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا دوسرا باب، اس کی پہلی 11 آیات۔ کلام مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے: پھر تیسرے دن کانہ گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی۔ اور جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام ہے؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے اور ان میں 2 3 من کی گنجائش تھی۔ یسوع نے ان سے کہا، مٹکوں میں پانی بھر دو۔ پس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا۔ پھر اس نے ان سے کہا، اب نکال کر میر مجلس کے پاس لے جاؤ۔ پس وہ لے گئے۔ جب میر مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے، تو میر مجلس نے دلہا کو بلا کر اس سے کہا، ہر شخص پہلے اچھی میں پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر جھک گئے، مگر تو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانہ گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خدا کا شکر۔ عزیزو، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے خداوند یسوع مسیح کا پہلا معجزہ، پانی کو میں بنانا۔ ہم کچھ دیر بات کریں گے معجزے کے بارے میں۔ معجزہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہر کام کے کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے معجزہ کیا ہے تو اس معجزے کا بھی ایک مقصد ہے۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے جلال کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ وہ انسان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ کوئی کام خدا کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ قادر مطلق خدا ہے۔ بائبل مقدس بھی یوں کہتی ہے کہ جو کام انسان سے نہیں ہو سکتا وہ کام خدا سے ہو سکتا ہے۔ اور معجزہ کرنے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے ایمان کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اگر ہم اس کی 11ویں آیت پر غور کریں تو یہ دونوں مقاصد ہمیں اسی آیت میں ملتے ہیں۔ 11ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانہ گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا۔ اور دوسری وجہ، اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ عزیزو، اب ہم اس معجزے میں سے چند ایک اہم باتوں کو سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک شادی کی دعوت ہے، ایک شادی کا فنکشن ہے، اور خداوند یسوع مسیح کا اس شادی میں شریک ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس رشتے کو آنر کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی نگاہ میں یہ جو رشتہ ہے یہ ایک آنریبل ہے۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پر ایسے لا پاس کیے جا رہے ہیں، ایسے قانون بنائے جا رہے ہیں جو اس پاک رشتے کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن عزیزو، ہمیں بہت ہی محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں صرف اپنی زندگی میں انہی چیزوں کو رسپیکٹ دینے کی ضرورت ہے، آنر کرنے کی ضرورت ہے جسے خداوند یسوع مسیح آنر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک شادی کی دعوت ہے اور اس میں خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے، وہ انویٹیشن دیا گیا ہے۔ ہم اکثر ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے غم میں تو خداوند یسوع مسیح کو شریک کرتے ہیں، ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے غموں میں ہمارے ساتھ ہو، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے دکھوں میں اسے، اپنی خوشی میں اسے بھول جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غم کے ساتھ خوشی میں بھی اسے اپنے شریک حال رکھیں۔
عزیزو، یہاں پر میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہوں گی۔ لاسٹ ایئر ایسا ہوا کہ ہم ایک شادی میں تھے اور وہاں بھی معمول کے مطابق ناچ گانا اور ڈرنک اور یہ سب کچھ چل رہا تھا، اور کچھ ہی دیر میں دیکھتے دیکھتے وہاں بہت ایک زبردست قسم کی لڑائی شروع ہو گئی، اور جو تمام مہمان تھے وہ بنا کھانا کھائے اور وہ فنکشن چھوڑ کر سب اپنے گھر چلے گئے۔ اور وہاں پر جو خدا کے خادم موجود تھے، جو پاسٹر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے خود شیطان کو موقع دیا ہے۔ عزیزو، یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کسے موقع دیتے ہیں۔ اگر آپ شیطان کو موقع دیں گے تو ڈیفینیٹلی شیطان آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا، اور اگر آپ خداوند یسوع مسیح کو موقع دیں گے تو وہ آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا۔ یہ ہم پر ہے کہ ہم دعوت کسے دینا چاہتے ہیں۔ اس اخیر زمانہ میں عزیزو، ہمیں خدا کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ اے خشکی اور تری تم پر افسوس کہ ابلیس بڑے قہر میں اتر کر تمہارے پاس آیا ہے، کیونکہ جانتا ہے میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے۔ اب بات یہاں خوشی اور غمی سے بڑھ کر ہے۔ اب اخیر زمانہ میں اپنے زندگی کے تمام معاملات میں ہمیں اسے اپنے شامل حال رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ابلیس کسی چھوٹے کسی بڑے معاملے میں، کسی خوشی کسی غم کے معاملے میں موقع نہ پائے۔ ہمیں یسوع کو اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم یسوع کو دعوت دیتے ہیں؟ کیا ہم روزمرہ کے معاملات میں اسے شریک کرنا چاہتے ہیں؟ آئیے عزیزو، اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف میں جاؤں گی، اور وہ ہے شیئرنگ، ڈسکسنگ۔ کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب شادی کی ضیافت ہو رہی ہے، سب لوگ خوشی میں مصروف ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں اچانک سے ایک سچویشن بن گئی ہے کہ وہاں پر میں جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ ایک مسئلہ آن کھڑا، مسئلے کو لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس جاتی ہیں۔ ایک بہت ہی اچھا اور رائٹ ڈیسیجن ہے مقدسہ مریم کا، کیونکہ انہیں بھروسہ ہے خداوند یسوع مسیح پر کہ آج ہم ڈائریکٹ خداوند یسوع مسیح کے پاس جاتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ایمانداروں کی، تو ایمانداروں کا آج رویہ کیا نظر آتا ہے؟ ایماندار ایسی کلیسیا میں جانا پسند کرتا ہے جس کا پاسٹر فائنینشلی اسٹرانگ ہو، تاکہ وہ مشکل میں کام آ سکے۔ جب اس شخص پر یا اس کے گھرانے پر کوئی مشکل وقت آئے تو وہ انہیں سپورٹ کر سکے۔ اسی طرح سے اگر ہم لیڈرشپ میں جائیں، اگر ہم پاسٹرز کی بات کریں، تو ان کے لنکس ہمیں کن کے ساتھ نظر آتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے ہائی پوزیشن پر ہیں، جو عہدوں پر ہیں، جو کرسیوں پر ہیں، پاسٹرز ان کے ساتھ لنک بناتے ہیں تاکہ ہمارے برے وقت میں یہ ہمیں سپورٹ کریں۔ اور اگر ہم بات کریں عام لوگوں کی، تو انہیں بھروسہ ہے اپنی حکمت پر، اپنی دانائی پر، اپنے آپ پر، اپنے جو انہوں نے وسائل بنا رکھے ہیں ان پر، انہیں اپنے پیسے پر بھروسہ ہے۔ عزیزو، بعض اوقات ایسا وقت بھی انسان کی زندگی میں آتا ہے جب کوئی بھی لنک کام نہیں آتا ہے۔ بعض اوقات ایسی سچویشن میں انسان گر جاتا ہے جب ہمارے جو رشتے ناتے ہیں، جو ہمارے تعلقات ہیں، جو ہمارا پیسہ ہے، جو ہمارے وسائل ہیں، جو ہماری حکمت، جو ہماری دانائی ہے، وہ بھی کام نہیں آتی۔ پھر جا کر ایسی سچویشن میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی شیئرنگ کس کے ساتھ کرنی تھی، ہم نے اپنا تعلق کس کے ساتھ بنانا تھا، ہمیں اپنی پرابلمس کس کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں، تاکہ جب کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، تو ہم اس سے ڈسکس کریں۔ مقدسہ مریم آج ہمیں اس بات کے لیے انکریج کر رہی ہیں اس معجزے کے ذریعہ سے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اپنی شیئرنگ رکھیں۔ عزیزو، یہاں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی شیئرنگ جو ہے، آپ کی ڈسکشن جو ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے، تو آپ اس پر بلائنڈ ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ وہ اس لائق ہے، وہ کبھی آپ کو مس گائیڈ نہیں کرے گا، کبھی آپ کو مس لیڈ نہیں کرے گا، کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا، کبھی کسی مشکل میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہی بھروسہ، یہی ٹرسٹ لے کر مقدسہ مریم جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس جاتی ہیں۔
اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں شرمندگی کا سامنا پھر نہیں کرنا پڑتا۔ عزیزوں، ہم اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف جائیں گے اور وہ ہے تابع داری۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو شاگرد ہیں خداوند یسوع مسیح کے، ان کے لیے یہ پہلا معجزہ ہے جو وہ خداوند یسوع مسیح کا دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا ہے۔ بائبل مقدس بھی بیان کرتی ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کا پہلا معجزہ ہے۔ تو پھر ان میں اتنی تابع داری، اتنی وفاداری کیسے آئی؟ جب ان سے کہا گیا ہے، جب میں ختم ہو چکی ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ مٹکوں میں پانی بھر دو تو وہ بھر رہے ہیں، جب کہا گیا ہے کہ میرے مجلس کے پاس لے جاؤ تو وہ لے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ہمیں کوئی آرگومنٹ نظر نہیں آتا، یہاں پر ہمیں کسی قسم کی بحث و تکرار نظر نہیں آتی، یہاں پر وہ بنا کسی سوال جواب کے تابع داری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت بڑے معجزے کو ریسیو کیا۔ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ معجزہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی زندگیوں میں ایمان ہو، لیکن آج یہ معجزہ جو ہے ہمیں ایمان کے ساتھ تابع داری بھی سکھا رہا ہے۔ ان کا ایمان تو ہے کہ خداوند یسوع مسیح سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگیوں میں تابع داری بھی نظر آتی ہے۔ بائبل میں بہت سے معجزات ایسے ہیں جو ہمیں ایمان کے ساتھ تابع داری سکھاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں جب ایک شخص ہے جو جنم کا اندھا ہے اور خداوند یسوع مسیح مٹی سانتے ہیں، اس کی آنکھوں پر لگاتے ہیں، پھر اس سے یہ کہتے ہیں کہ جا اور شیلوہ میں جا کر دھو لے۔ کیا وہاں پر وہ مسیح کے ساتھ تکرار کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں اندھا ہوں اور تو قادر مطلق ہے، تو صرف کہہ دے تو میں بینا ہو جاؤں گا؟ مجھے یہ مٹی لگانے کی، مجھے جا کے دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی سوال جواب نہیں ہے، کوئی بحث و تکرار نہیں ہے، صرف اور صرف ہمیں وہاں پر تابع داری نظر آتی ہے۔ جو اس سے کہا گیا ہے وہی مانا گیا ہے، وہی کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ہم ایک اور شخص کو بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں جو کہ بیمار ہے، اور 4 شخص جو ہیں اسے چارپائی پر اٹھا کر لے کر آئے ہیں خداوند یسوع مسیح کے پاس۔ وہ اس لیے لایا گیا ہے کہ لوگوں کا ایمان ہے، وہ شخص اس لیے خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا ہے کہ اس کا ایمان ہے کہ خدا اسے بھلا کر سکتا ہے، خدا اسے چنگا کر سکتا ہے۔ لیکن کیا خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے سے اس نے اپنی بیماری سے شفا پائی؟ ہم دیکھتے ہیں جب اسے یہ کہا گیا ہے کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، تب اس کی زندگی میں ہم معجزہ دیکھتے ہیں۔ یہاں پر یہ شخص کوئی بحث و تکرار نہیں کرتا کہ خداوند تو میری حالت جانتا ہے، مجھے تو دوسرے شخص اٹھا کر لے کر آئے ہیں، میرے تو جسم میں بیماری کے باعث قوت ہی نہیں کہ میں اٹھ کر چل سکتا، میں اپنے پاؤں پر چل کر تیرے پاس آتا، مجھے تو چارپائی پر اٹھا کر لایا۔ وہ کسی طرح کا کوئی سوال نہیں کرتا، وہ کسی طرح کی کوئی بحث نہیں کرتا، وہ کسی طرح کا کوئی عذر پیش نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیں تابع داری کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ اٹھاتا ہے اسی وقت اپنی چارپائی کو اور چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں تو پرانے عہد نامہ میں بھی ہمیں ایک شخص نظر آتا ہے جس کا نام ہے نعمان کوڑی، کیونکہ اسے کوڑ ہے۔ اب اس کے گھر میں جو بچی کام کرتی ہے، ایک چھوٹی لڑکی جو ہے اس کے گھر میں کام کرتی ہے، اور وہ اسے مرد خدا کے بارے میں بتاتی ہے کہ ایک مرد خدا الیشا ہے، اگر تم اس کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہارے کوڑ کو چنگا کر سکتا ہے، تم اپنی اس بیماری سے رہائی پاؤ گے۔ اب وہ شخص اٹھا ہے اور ایک سفر طے کر کے، ایک فاصلہ طے کر کے وہ مرد خدا کے پاس جاتا ہے۔ آخر اس شخص کا ایمان ہے تو وہ اپنے گھر سے نکلا ہے، اگر وہ اس کا ایمان نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلتا، لیکن وہ ایمان کے ساتھ اٹھا ہے اور وہ چل پڑا ہے۔ کیا صرف مرد خدا کے پاس پہنچ جانے سے وہ اپنے جو معجزہ ہے
اس کو میریکل کو ریسیو کر لیتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کوڑ وہیں کا وہیں ہے۔ اس کی زندگی میں شفا کب جاری ہوئی؟ جب ہم آگے چل کر پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں شفا تب آتی ہے جب وہ ورڈ کو فالو کرتا ہے، جو اسے کہا گیا ہے وہ کرتا ہے، جب اس نے حکم کی تابع داری کی ہے، جب وہ جاتا ہے دریائے یردن میں 7 بار غوطے لیتا ہے تو اس کا کھوڑ ختم ہو جاتا ہے اور اس کا جسم جو ہے وہ ایک بچے کی مانند ہو جاتا ہے۔ ہم ان تمام معجزات میں دیکھتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ تابع داری بہت ضروری ہے۔ کیا ہماری زندگی میں تابع داری کا یہ لیول پایا جاتا ہے؟ کیا ہم خداوند یسوع مسیح کی بات کو، اس کے ورڈ کو بنا کسی بحث و تکرار، بنا کوئی عذر پیش کیے، بنا کسی سوال جواب، ہم اس کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ کون سا لیول ہے تابع داری کا؟ انہوں نے جب تابع داری کی تو انہوں نے بڑے بڑے معجزوں کو اپنی زندگی میں ریسیو کیا۔ اسی طرح سے عزیزو، ہم اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف چلیں گے اور وہ ہے خالی مٹھ۔ آج ہم کچھ بات کریں گے خالی مٹکوں کے بارے میں۔ وہ خالی تھے اسی لیے وہ بھرے گئے۔ ہم بھی تب بھرے جائیں گے جب ہم خالی ہوں گے، لیکن ہماری زندگیاں بہت سی چیزوں سے بھری ہوئی ہیں۔ کیا بھرا ہے ہمارے اندر؟ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ جو سامنے والا شخص ہے اس کے اندر کیا ہے؟ آج کل ایک بڑا ہی آسان طریقہ ہے کسی کے جانچنے کا۔ آپ بڑی آسانی سے دوسرے کو پرکھ سکتے ہیں کہ اس شخص کے اندر کیا ہے، چاہے آپ اس سے گفتگو نہ بھی کریں، چاہے آپ اس کے کاموں کو نہ بھی دیکھیں، پھر بھی ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ اس شخص کے موبائل کو لیتے ہیں اور اس شخص کے موبائل کو چیک کریں تو آپ بڑی آسانی سے جان سکتے ہیں کہ اس شخص کے اندر کیا بھرا ہے۔ جو اس کے موبائل میں بھرا ہے وہی اس شخص کے اندر بھرا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سے پیٹرنس لگا کر، بہت سے لاکس لگا کر اس موبائل کو بند کیا جائے۔ اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں تو آگے لکھا ہے کہ جو مٹکے ہیں انہیں لبالب بھر دیا گیا، انہیں لبالب بھر دیا گیا۔ مینس کہ خدا جو ہے ہمیں ہر چیز افراد کے ساتھ دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں افراد کے ساتھ بلیس کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں کثرت کے ساتھ بلیس کرنا چاہتا ہے۔ آج ہم کس چیز کو چاہتے ہیں؟ آج ہم کس لیے خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ہماری زندگیوں میں بھرے؟ آج کا ایماندار بھی اسی لیے خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے کہ اس کے بینک اکاؤنٹس ڈالر سے بھر جائیں، اس کے بینک اکاؤنٹس پیسوں سے بھر جائیں، اس لیے وہ خدا کے پاس آتا ہے۔ آج وہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر جو ہے تمام طرح کی آسائشوں سے بھر جائے، وہ اس لیے خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے۔ وہ اس لیے خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے کہ اس کی زندگی تمام طرح کی خوشیوں سے بھر جائے۔ کیوں آج کا انسان ایسا چاہتا ہے؟ کیونکہ انسان کی سوچ اس کے اپنے بدن پر لگی ہوئی ہے۔ وہ صرف اور صرف اپنے بدن کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے بدن کے لیے وہ کام کرتا ہے، وہ اپنے بدن کے لیے ساری پلاننگز کرتا ہے۔ لیکن عزیزوں، میں یہاں یہ بتانا چاہوں گی کہ خدا نے انسان کو 3 چیزوں سے بنایا ہے: روح، جان اور بدن۔ آج ساری فکر ہمیں بدن کے بارے میں تو نظر آتی ہے، ہمیں اپنی جان کی بھی بڑی حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی مصیبت نہ آ پڑے ہم پر، لیکن افسوس کہ روح کے بارے میں نہ ہماری کوئی پلاننگ ہے، نہ ہماری کوئی سوچ ہے، نہ ہماری زندگیوں میں کوئی فکر نظر آتی۔ کچھ لوگوں نے اپنی روح کو اتنا اگنور کیا ہے، اتنا نظر انداز کیا ہے کہ ان کی روح مردہ ہو چکی ہے۔ آج روح بے پھل ہے لیکن کسی کو فکر نہیں ہے، آج روح بے لباس ہے لیکن کسی کو فکر نہیں ہے، آج روح بے جان ہو چکی ہے اور کسی کو فکر نہیں ہے، آج روح داغدار ہے لیکن کسی کو فکر نہیں ہے۔ آج لوگ اپنے بدن کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کے پاس جائیں۔ کلام مقدس کہتا ہے کہ خدا روح ہے۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے روح کے لیے بھی اس کے پاس جائیں. ہمیں اپنی جسمانی خواہشات کی فکر ہے لیکن ہم اپنی روح کو بھولے بیٹھے ہیں. آپ کس لیے آئے ہیں خداوند یسوع مسیح کے پاس؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو کس چیز سے بھرے؟ عزیزو، ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور نیکسٹ پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ ہے پانی کا استعمال. اس معجزے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے پانی کا استعمال کیا ہے. پانی کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح کا یہ پہلا معجزہ ہے. وہ خداوندوں کا خدا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے. تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے پہلے معجزے کے لیے پانی کا استعمال کیا ہے، ایک چھوٹی چیز کا استعمال کیا ہے. آج ہم کس چیز سے شروعات کرنا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جب پاسٹر ہونے کے لیے مسا کیا جائے گا تب ہم خدا کے لیے استعمال ہوں گے، تب ہم اپنی خدمت کا آغاز کریں گے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں آلٹر پر کھڑا کیا جائے گا تب ہم ورشپ کرنا شروع کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بہت بڑا پلیٹ فارم دیا جائے گا تب ہم خدا کی خدمت کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہت بڑا مجمع ہو، بہت بڑی گیدرنگ ہو، تب ہم ان کے سامنے جا کر گائیں گے، بجائیں گے اور تب ہم اپنی خدمت کا آغاز کریں گے. خداوند یسوع مسیح نے پانی سے، ایک چھوٹی چیز سے شروعات کی. آپ کے پاس جو ہے، آپ کے پاس جتنا ہے، آپ کے پاس تھوڑا ہے، آپ اس سے شروعات کر سکتے ہیں. آج یہ معجزہ اس بات کے لیے ہمیں انکریج کرتا ہے کہ آپ کے پاس جتنا ہے، اگر تھوڑا ہے آپ تھوڑے سے شروعات کریں. اگر آپ کی جو بھی حیثیت ہے آپ اس سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں، آپ اس سے شروع کر سکتے ہیں. اگر آپ کی گھر میں والدین کی حیثیت ہے تو آپ اپنے بچوں سے شروعات کر سکتے ہیں. اگر آپ آفس جاتے ہیں تو اپنے جو دوست ہیں، اپنے جو کولیگس ہیں، آپ ان سے اسٹارٹ لے سکتے ہیں. اگر آپ اسکول گوئنگ ہیں، اسکول جانے والے، کالج جانے والے طالب علم ہیں تو اپنے دوستوں سے شروعات کر سکتے ہیں، اپنی سہیلیوں سے شروعات کر سکتے ہیں. لیکن آج ہم اس انتظار میں ہیں کہ ہمیں کوئی ٹائٹل ملے، ہمیں کوئی پوزیشن ملے. ہم چرچ میں جاتے ہیں، ہمیں کوئی رتبہ ملے. عزیزو، ان تمام چیزوں کے چکر میں ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. ہم بہت بڑے پلیٹ فارم کے چکر میں اپنے ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں. بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ وقت کو غنیمت جانو کہ دن برے ہیں. ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے ہمیں کیا کیا صلاحیتیں دی ہیں، خدا نے ہمیں کتنا دیا ہے. جتنا ہے شکر گزاری کریں اور اسی سے خدا کے نام کو جلال دینا شروع کریں. عزیزو، ہم اسی طرح نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلیں گے اور وہ ہے شرمندگی. ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اگر کسی دعوت میں، کسی فنکشن میں کھانا کم پڑ جائے، کھانا ختم ہو جائے تو اس خاندان کے لیے یہ بات کتنی شرمندگی کی ہوتی ہے، اس خاندان کو کتنی شرمندگی فیس کرنا پڑتی ہے. لیکن اس خاندان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس شادی میں خداوند یسوع مسیح شریک ہے. خداوند یسوع مسیح نے تمام شرمندگی سے انہیں بچا لیا ہے. عزیزو، شیطان ہماری زندگی میں ہوتا ہے جب خداوند یسوع مسیح نہیں ہوتا، اور وہ انسان کو شرمندہ ہی دیکھنا چاہتا ہے، وہ انسان کو شرمندہ کرنا چاہتا ہے. ہم باغ عدن میں بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے گناہ کرایا آدم اور حوا سے، اور کس طرح سے انہیں خدا کے حضور میں شرمندہ کیا. آج شیطان ہمیں گناہ میں پھنسا کر، منفی اور برے حالات میں پھنسا کر، اس طرح کی بیماریوں میں ڈال کر، اس طرح کی سچویشنز میں ڈال کر، ہمیں طرح طرح کے حالات سے وہ ہمیں شرمندہ کرنا چاہتا ہے. بہت سے والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی حرکتوں کی وجہ سے شرمندہ ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے شرمندہ ہیں. بعض اوقات بیوی شوہر کی حرکتوں کی وجہ سے شرمندہ ہے. بعض جگہوں پر ایسا ہے کہ شوہر بیوی کی حرکتوں کی وجہ سے شرمندہ ہے. بہت طرح سے ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ شیطان ہمیں شرمندہ کر کے رکھ دیتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں لیں تاکہ شیطان ہماری زندگیوں میں موقع نہ پائے اور وہ کسی بھی طرح سے ہمیں شرمندہ نہ کر پائے. یہ خاندان جو ہے
یہ نہایت ہی قابل تعریف ہے جنہوں نے اپنی شادی کی ضیافت میں خداوند یسوع مسیح کو اپنے شامل حال رکھا۔ عزیزوں، ہم اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف چلیں گے اور وہ ہے ناواقفیت۔ یہ خاندان جو ہے یہ خوشی میں مصروف ہے، رسمیں چل رہی ہیں، سب خوش ہیں، سب شادمان ہیں۔ آنے والے وقت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ کچھ ہی لمحے کے بعد انہیں کس طرح کی سچویشن فیس کرنا پڑے گی۔ یہ خاندان ایک بہت ہی امبیرسنگ سچویشن میں پڑنے والا ہے، ایک بہت ہی شرمندگی کی سچویشن ان کے سامنے آنے والی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خاندان ناواقف ہے، یہ خوشیوں میں مصروف ہے۔ آج ہم اگر اپنے آپ پر غور کریں تو کسی بھی انسان کو اپنے آنے والے وقت کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ ہر انسان اس بات سے ناواقف ہے کہ اگلی گھڑی اس کی زندگی میں کیا ہوگا۔ لیکن یہ جو خاندان ہے یہ واقعی ہی قابل تعریف ہے، کیونکہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں، اپنے جو دعوت ہے اس میں انوائٹ کیا ہوا ہے۔ جب خدا ہمارا ماضی کا خدا ہے، حال، تو وہ مستقبل کا بھی خدا ہے۔ اگر وہ ہمارے حال سے واقف ہے، جو کچھ ہم کر چکے وہ اس سے واقف ہے، تو وہ ہمارے آنے والے وقت سے بھی واقف ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں تاکہ آنے والی ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر طرح کے حادثے سے بچائے جائیں۔ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں۔ ایک آخری پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی وہ ہے تبدیلی۔ یہ ایک بہت ہی بڑا معجزہ ہوا ہے کہ ایک پانی جو ہے وہ میں بدل گیا ہے، مٹکوں میں پانی بھرا گیا ہے، لیکن جب وہ میرے مجلس کے پاس لے کر جایا گیا ہے، جب انہوں نے چکھا ہے تو وہ پانی نہیں، وہ میں تبدیل ہو گیا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی فطرت کو ظاہر کرتا ہے، یہ یسوع مسیح کے کام کرنے کے طریقے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ یسوع مسیح کی فطرت ہے کہ وہ نتھنگ کو سم تھنگ بنا دیتا ہے، وہ حقیر لوگوں کو چنتا ہے، وہ بے وجود لوگوں کو چنتا ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے وہ انہیں چنتا اور کچھ بنا دیتا ہے، انہیں عام سے خاص بنا دیتا ہے۔ یہ اس کی فطرت ہے۔ ہم ہمیشہ ہماری نگاہ بڑی چیزوں پر ہوتی ہے کیونکہ آج ہم نے اپنے سٹینڈرڈ کو بہت ہائی کر لیا، لیکن خداوند یسوع مسیح چھوٹی چیزوں کو چنتے ہیں اور انہیں اسپیشل بناتے ہیں۔ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ کسی شخص کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کسی کی زندگی میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس شخص کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح ہے یا نہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی زندگی تبدیل زندگی ہوگی، وہ نیا مخلوق ہوگا۔ اگر کسی کی زندگی میں خدا ہے تو وہ سیم نہیں ہوگا، اس کی سوچ آپ کو سیم نظر نہیں آئے گی، اس کے کام آپ کو سیم نظر نہیں آئیں گے، اس کا کردار آپ کو سیم نظر نہیں آئے گا، اس کی روشیں آپ کو سیم نظر نہیں آئیں گی۔ آپ اس کی زندگی میں تبدیلی کو دیکھیں گے۔ ایک شاعر بہت ہی خوبصورت بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگ چہرے بدلتے ہیں، خداوند یسوع مسیح جیون بدلتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا کام کرے۔ عزیزو، کیا آج میں اور آپ تبدیل ہونے کے لیے تیار ہیں؟ اب چند سوالات کے ساتھ میں اپنے اس میسج کو ختم کروں گی۔ کیا ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں دعوت دیتے ہیں؟ کیا ہم غم کے ساتھ اپنی خوشی میں اسے شریک حال رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہماری زندگیوں میں تابعداری کا وہ لیول جو خداوند یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں دیکھنا چاہتا ہے پایا جاتا ہے؟ کیا ہماری شیئرنگ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے، یا ہم نے اور ہی بہت سے دوست احباب بنا رکھے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح تو چاہتا ہے کہ ہماری زندگی کو تبدیل کرے۔ کیا آج ہم تبدیل ہونے کے لیے تیار ہیں؟ خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کر سکیں، ہم ان سوالوں پر غور کر سکیں
تاکہ ہم بھی اپنی زندگی میں تبدیلی کے معجزے کو رسیں۔